الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رزق کی کنجیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے رزق کی کنجیاں کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کنجیوں کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم محتاج آدمی ہیں، اللہ کے خزانے ہمیں مل نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے خزانے کب اتارے گا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کو غریب کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو مالدار کیوں بنایا؟ بہت سارے شکوے شکایت ہم اور آپ کرتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مالدار بنائے اور جس کو چاہے غریب بنائے۔ اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں، روزی روٹی کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آپ یہ سمجھتے ہوئے چلیے کہ دنیا کے اندر روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو کھلانے اور پلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ زمین کے اندر کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اس کی روزی روٹی کا انتظام صرف اللہ کے ذمے ہے۔ تو ہم اور آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کا شکریہ ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے نیک کام کریں، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم ادا کریں، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ جب کوئی انسان ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے، جس طریقے سے رکھا ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 58 کہ بے شک اللہ تعالی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ آئیے غور کریں کہ ہم کون سی چیز کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کو ہمارے اوپر کھول سکتا ہے۔ کنجیاں سبھی لوگ جانتے ہیں، کنجی سے مراد چابی ہے، کی ہے، تو ہمارے پاس وہ چابی موجود ہے، ہمارے پاس وہ کنجی موجود ہے۔ کس کی کنجی؟ اللہ کے خزانے کی کنجی۔ خزانہ اللہ کے پاس اور چابی ہم بندوں کے پاس۔ جی ہاں، ہم بندوں کے پاس اس کی چابی ہے۔ اب تعجب کر رہے ہوں گے کہ خزانہ ہے اللہ کا اور چابی ہے بندے کے پاس، اور ہمارے اگر خزانے ہو تو خزانہ بھی اپنے پاس ہوتا ہے اور چابی بھی اپنے پاس ہوتی ہے، تجوری بھی اپنے پاس ہے تو اس میں جو تالا لگاتے ہیں اس کی چابی بھی اپنے پاس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانہ ہے لیکن اس کی چابی انسان کے پاس ہے۔ کافی تعجب کی بات ہے نا؟ تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، چابی آپ کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، تمام لوگوں کے پاس موجود ہے۔ شرط ہے کہ ہم اس چابی کو اللہ کے خزانے میں لگا دیں۔ وہ چابی کون سی چابی ہوگی؟ وہ کنجیاں کون سی کنجیاں ہیں؟ شاید کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی حقیقی کنجی ہوگی، کوئی حقیقی چابی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ چابی موجود ہے، وہ کنجی موجود ہے۔ جی ہاں،
اللہ کے خزانے میں اگر کوئی کنجی لگ سکتی ہے تو وہ کئی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہم پر کھول سکتا ہے اس کی سب سے اہم چابی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے روزی کب کھولے گا، اپنا رزق کب کھولے گا؟ جب ہم اس کے خزانے میں چابیاں لگائیں گے۔ آئیے اب میں چند کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ دینا کیا چاہوں گا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، بس شرط ہے کہ ہم اور آپ اس کنجی کو اللہ تعالیٰ کے تجوری میں لگا نہیں رہیں، رزق کے خزانے میں لگا نہیں رہیں۔ ایک اہم کنجی ہے توبہ استغفار۔ ہم اور آپ اگر توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول سکتا ہے۔ آپ یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اپنے رب کے دربار میں توبہ استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر آسمان کو پے در پہ بھیجے گا، یعنی بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال دے گا، اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر کے رکھی ہے۔ میں نے ان آیتوں کی ترجمانی کی تو توبہ استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول سکتا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس توبہ استغفار کی کنجی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس توبہ استغفار کی چابی نہیں ہے موجود؟ کیا ہم اور آپ توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو تم اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو۔ توبہ مطلب رجوع ہونا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ توبہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اب دوبارہ گناہ نہ کرے۔ توبہ تو یہ ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا، جو غلطی اس سے سرزد ہو گئی، وہ شرمندگی کا احساس کرے۔ توبہ تو یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ توبہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو وہ مال اس کو لے جا کر دے دے، اگر وہ آدمی موجود نہیں ہے تو وہ مال صدقہ و خیرات کر دے۔ ہم اور آپ اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا اور ہم پر روزی روٹی کو کشادہ کر دے گا۔ توبہ استغفار سب سے بڑی کنجی ہے۔ کیا ہم اللہ کے خزانے میں اس کنجی کو لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 52۔ رزق کی کنجیاں بہت زیادہ ہے۔ رزق کی ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جس سے منع کیا ہے آدمی کا اس سے رک جانا۔ تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی بات ماننا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف محسوس کرنا۔ جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، تقوی صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، تقوی تجارت میں بھی ہے، تقوی لین دین میں بھی ہے، تقوی ہر چیز میں ہے، ہر معاملے میں ہے، بات کرنے میں ہے، اٹھنے بیٹھنے میں ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ہے، اور ادھر سے ادھر جانے میں بھی ہے۔ آدمی جہاں بھی جائے تقوی کی زندگی گزارے، تو کہا جا رہا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1978 کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کوئی بھی آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اس کے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اللہ اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں وہ آیت بھی یاد دلانا چاہتا ہوں جس آیت کے اندر یہ ہے کہ اگر گاؤں والے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا وہ لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آسمان و زمین کے برکات اس پر کھول دیتے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر گاؤں والے ایمان لاتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، تو ہم آسمان و زمین کے برکات اس کے لیے کھول دیتے۔ لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ جھٹلانے والے ہو گئے تو ہمارے عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے اس آیت کی ترجمانی کی آپ کے سامنے۔ تو تقوی سب سے اہم چیز ہے۔ تقوی یہ اللہ کے خزانے کی ایک چابی ہے، یہ چابی ہمارے پاس موجود ہے، یہ کنجی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ بھی آپ پر لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ رزق کی کنجیوں میں ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا؟ یوں ہی نہیں کہ آدمی بیٹھا رہے، کوئی محنت نہ کرے، جی نہیں، پہلے تو جائز اسباب تلاش کرے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2517، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلها وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی آدمی پہلے محنت کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2344، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا جس طریقے سے حق ہے، اگر تم لوگ اس طریقے سے بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی دے گا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے؟ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام میں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اور آپ بھروسہ کر کے اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اس چابی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کو ہمارے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کی کنجیوں میں ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، پہلے اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب نماز پوری ہو جائے تو تم جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت پر غور کیجئے، کیا پتا چلا؟ آدمی پہلے نماز پڑھے اس کے بعد جا کر اللہ کا فضل تلاش کرے۔ آدمی پہلے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے اس کے بعد جا کر روزی روٹی میں لگے۔ ہم اور آپ جب اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں تو اللہ بھی اپنی روزی روٹی کو ہم پر تنگ کیے ہوا ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2466، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے ہاتھ کو یوں ہی مشغول کر دوں گا اور فقیری کو تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ اس حدیث پر غور کیجئے، کیا پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس بھی خزانے آپ کو دینے کے لیے متعین ہے ہی نہیں، ہم تو آپ کو پھر دوسرے کام کے لیے لگا دیں گے، آپ سے غریبی کو دور نہیں کریں گے، تم کو کسی اور کام میں لگا دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی چابی موجود ہے، یہ بھی کنجی موجود ہے، کیا ہم پہلے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں؟ اگر ہم نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ ہمارے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی بہت سارے لوگ ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے، کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے دے رہا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 اور آیت نمبر 197۔
آپ دھوکہ نہ کھائیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا کہ وہ شہروں میں گھوم رہے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں، وہ لوگ مالدار ہیں، ارے یہ چند سامان ہے ان کا، متاع قلیل، بہت کم مدت کا سامان ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی تو بہت زیادہ دیا تھا، تبھی تو قارون نے یہ کہا، کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78، میں یہ مال اپنے بلبوتے میں نے کمایا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اس طریقے کا دعویٰ نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ قارون کو آزمانے کے لیے دیا، اس نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ دھنساتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے پہلے فارغ کریں، اس کے بعد دولت کمانے کے لیے جائیں۔ یہ چابی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر رہے ہیں؟ فارغ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ہمارے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کی ایک اہم کنجی تو ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ بار بار کرے۔ سنن ترمذی کتاب الحج کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 810، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہو، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ فقیری کو ختم کرتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ چابی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کن کے پاس؟ مالداروں کے پاس۔ اور زیادہ مال چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ یہ چابی بار بار لگائیں اللہ کے خزانے میں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے دینے کے لیے تیار ہے۔ رزق کی ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں اضافہ ہو، ہمارے رزق میں زیادتی ہو، عمر میں اضافے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی زیادہ توفیق دے، تو ہم کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5985، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کو زیادہ ملے، اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا یہ سب سے زیادہ اطاعت میں، ثواب میں آگے ہے، اس کا ثواب جلدی ملتا ہے۔ ابن حبان کتاب البر والاحسان حدیث نمبر 440، ان عاجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم، کہ بے شک تمام نیکی کے کاموں میں سب سے جلدی ثواب جس کا ملے گا وہ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کنجی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم اور آپ اللہ کے خزانے میں اس کنجی کو لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں زیادتی ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ہر جگہ ان کی مدد کے لیے تیار رہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کنجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کے خزانے میں لگائیے اور اللہ سے اور زیادہ رزق پائیے۔ اللہ کی رزق کی کنجی، اللہ کے خزانے کی ایک کنجی یہ بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اس کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کس طریقے سے ڈراتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم لوگوں سے فقیری کا اور برائی کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مغفرت کا اور فضل کا یعنی روزی زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ کنجی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم اللہ کے خزانے میں اس کو لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اور آپ اگر اس کو لگانے کے لیے تیار ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اور زیادہ کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کو اور زیادہ لمبا کرنے والا ہے، رزق کو اور زیادہ کشادہ کرنے والا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ ہمارے پاس کنجی نہیں ہے، کنجی ہمارے پاس، خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دینے والا ہے کہ خزانہ اپنے پاس رکھا لیکن کنجیاں ہمیں دے دی ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں ہم کو زیادہ روزی روٹی ملے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے خزانے میں ایک کنجی اور لگائیں۔ وہ کنجی کیا ہے؟ وہ اہم کنجی ہے شرعی علوم کے لیے وقف، بھائی کے لیے مدد کرنا، شرعی علوم کے لیے، دینی علوم کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا بھائی لگا ہوا ہے، ہم اس پر مال خرچ کریں۔ اگر ہم اس پر مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
روزی روٹی اور زیادہ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2345۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اصل میں وہ دو بھائی تھے، ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا بھائی کمانے کے لیے جاتا تھا۔ تو اس بھائی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں کماتا ہوں لیکن یہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے، یعنی یہ علم حاصل کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لعلک ترزق بہ، کہ تجھے جو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے رہا ہے اس بھائی کے برکت کی وجہ سے ہے۔ تیرا بھائی دین حاصل کر رہا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دین کو حاصل کر رہا ہے، یہ مجلس میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے روزی روٹی دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ کنجی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنے بھائیوں پر جو علم حاصل کر رہے ہیں خرچ کریں اپنے پیسے کو، اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور زیادہ دے گا۔ کیا یہ کنجی ہمارے پاس نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہم اس کو اللہ کے خزانے میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ہمارے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کی ایک اہم کنجی یہ ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام اور کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2896۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی روٹی دی جاتی ہے کمزوروں کے مدد کرنے کی وجہ سے۔ ہم کمزوروں کی مدد کریں، جب ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور روزی روٹی کا بھی انتظام کر دیتا ہے، اپنے رزق کے خزانے کو کھول دیتا ہے۔ یہ چابی بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم اس چابی کو، کیا ہم اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر لگانے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور رزق کو کھول دے گا۔ ہم اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے خزانے سے سب لوگ مانگ لے لیکن صرف سمندر میں سوئی ڈال کر نکالے کتنا خرچ ہو اتنا ہی خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری کنجیاں دی ہیں، وہ رزق کی کنجی ہمارے پاس موجود ہے، شرط ہے کہ ہم اسے لگائیں۔ وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں، تقویٰ کی زندگی گزاریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں، ہم صلہ رحمی کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی مدد کریں۔ اسی طرح ہم اگر ہو سکے تو دین کو بچانے کے لیے کہاں جائیں؟ کہیں اور ہجرت کر جائیں۔ ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہم کو روزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کنجیوں کو استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ